نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، آپ حضرات دے سامنے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دی زندگی مبارک، آپ دے بچپن دے واقعات بیان کیتے گئے ہیں۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ دی جوانی دا تذکرہ سنو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، انہاں دے پیدا ہونے تو بعد کچھ عرصے تو بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دے جڑے نانا جی ہن ترکی تاجر، وہ وفات پا گئے۔ جب وفات پا گئے تو اس کی ساری جائیداد کی وارث کون بنی؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دی والدہ بنی۔ اس وراثت دے نال سارے مال دولت دے مالک بن گئے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اس زنائنہ نے بہت پیارا نام رکھا حضرت عبداللہ۔ جب وہ بڑا ہویا تو پھر عیش و عشرت دے سارے سامان جمع ہیں، مال و دولت بھی ہے، اکیلا بیٹا بھی ہے، اکلوتا بھی ہے، لاڈلا بھی ہے، پیارا بھی ہے۔ ماں باپ نے تربیت کرنے کی کوشش کی تھی، علم دین بھی سکھایا ہے، کیونکہ وہ دور علمی دور ہے جس اندر لوگوں کو علم حاصل کرنے دا، علم سکھاون دا بہت شوق ہے، بڑا جذبہ ہے، کیونکہ تابعین دا دور ہے نا۔ انہوں نے کوشش کی تھی لیکن دوسری لائن تے چل پڑا، عیش و عشرت دے اندر وقت گزارن لگا، اپنی سنگت ساتھ دے نال فضولیات دے اندر مشغول ہو گیا۔ تو ماں باپ بہت پریشان ہیں اور رو رو کے اللہ تعالیٰ کو دعائیں منگن کہ یا اللہ اساں بیٹا منگے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اب وہ دوسری طرف چل پڑا ہے، یا اللہ سارے بیٹے کو ہدایت عطا فرما، اس کو دین دا شوق عطا فرما، دین سکھے، دین سکھاوے، نیک صالح بن ونجے۔ دن رات ماں باپ دعائیاں کردے رہے، اللہ تعالیٰ کو منگدے رہے، لیکن اس زندگی دے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ایک وقت آیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نیند کر رہے ہیں، انہاں کو بہت خوبصورت خواب ملا۔ خواب دیکھ رہے ہیں کہ خواب دے اندر کوئی آدمی انہاں کو قرآن پاک دی ایک آیت تلاوت کر کے سنیں دے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والا واسطے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ دی یاد کو انہاں دے دل ڈر ونجن، اللہ دے خوف دی وجہ تو ڈر ونجن اور اللہ دی نافرمانی کو باز آ جاویں، ابھی وقت نہیں آیا۔ جب یہ آیت کریمہ سنی تو اس آیت کریمہ دا بہت اثر پڑا، اور جب بیدار ہوئے تو انہاں دے دل دی دنیا بدل چکی ہے۔ فوراً غسل کیتا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ کو معافی منگی، یا اللہ میں غلط راستے تے چل پیا، میں کو معاف فرما، میں تیرا نافرمان بن گیا، میں فرمان بردار بننا چاہنا، میں سارے گناہوں کو توبہ کرنا چاہنا۔ اس نے توبہ کر لی اور نیکی دا ارادہ فرما لیا۔ تو جب والد گرامی دیکھا کہ حضرت عبداللہ بدلے بدلے نظر آنے، وہ بھی متوجہ ہوئے، تبدیلی نظر آنے پہ، انہوں نے انہاں کو 50,000 درہم دے کے تجارت واسطے بھیج دیتا، جاؤ تجارت کر کے آؤ۔ 50,000 درہم بہت بڑی اس وقت دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت لے کے چل پڑے اور انہیں ساری دولت خرچ کر کے کچھ عرصے تو بعد واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو انہاں دے والد گرامی نے حال حوال تو بات پوچھا، بھائی سنو تھوڑی تجارت کیسے رہی؟ بھائی بہت اچھی رہی۔ کیا کمائی کیتی نے؟ عرض کی تھی جی میں ایسی تجارت کیتی ہے کہ جس دی دنیا اور آخرت دے لحاظ نال مفید ہے، دنیا دے اندر ہی فائدہ مند ہے، آخرت دے اندر ہی فائدہ مند ہے۔ والد صاحب متوجہ بھائی کیڑی تجارت کیتی ہوئی
میری دنیا چی فائدہ مند ہے تے آخرت چی فائدہ مند ہے۔ انہیں عرض کی تھی ابا جی جرا تو میں کو 50,000 درہم دیتا ہے، میں نے تحصیل علم دے اندر خرچ کر چھوڑا، علم حاصل کیتا میں نے۔ تو والد صاحب کو پہلی شوق ہے، بہت خوش ہوئے، میرے بیٹے نے اچھی تجارت کی تھی، 20,000 درہم اور دے دیتا کہ جاؤ علم حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دے دل دے اندر علم دا شوق پیدا فرما دیتا، جذبہ پیدا فرما دیتا، علم دے عاشق بن گئے۔ تو 20,000 درہم اور لے کے نکل پڑے، دور دراز ملکاں دا سفر کیتا، بڑے بڑے شہران دا سفر کیتا، جہاں کہیں معلوم ہو جائے کہ بہت بڑا عالم ہے، جید عالم ہے، محدث ہے، ان دے پاس جانے آن اور اس دے کولو علم بہت اچھی طرح حاصل کر دیں۔ بہت سارے ملکاں دے سفر کیتے، سفر کر کے واپس آ گئے تو پھر والد محترم کو سنایا میں نے 20,000 روپیہ بھی علم دی تحصیل واسطے، علم حاصل کردے کردے خرچ کر چھوڑا۔ اسی طرح علم حاصل کردے رہے اور دور جڑھائی اور تابعین دا دور آئی، خیر القرون دا دور آئی، اور انہاں کو جڑے اساتذہ ملے بہت عظیم الشان اساتذہ ہن۔ آپ دے اساتذہ دے وچ ایک مایہ ناز استاد جو ہیں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد خاص ہیں۔ وقت دے بڑے بڑے مشائخ، فقہا، محدثین، مفسرین کو علم حاصل کیتا تو علماء مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دے اساتذہ دی تعداد شمار کیتی گئی تو 4,000 اساتذہ کو علم حاصل کیتا، 4,000 اساتذہ کو، اور اس دور دے اساتذہ جڑے علم دے جبالن سمندرن، اور اس طرح علم حاصل کردے کردے اس مقام تے پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عظیم الشان محدث بنا دیتا۔ اور ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے درخواست کی تھی کہ حضرت جی تساں درس حدیث بیان فرماؤ۔ جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے درس حدیث دا حلقہ لگایا تو دور دور کو لوگ علمی پیاس بجھاؤن واسطے جمع ہونا شروع ہو گئے اور بہت بڑا حلقہ معرض وجود دے اندر آیا، بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ وہ کتنا بڑا مجمع ہے، علماء حضرات نے لکھا ہے کہ اس وقت جو حضرت حدیث بیان فرمانے ہیں سپیکر دا دور کوئی نہ ہے، ساؤنڈ سسٹم کوئی نہ ہے، تو پھر انہاں دی آواز کو آگے پہنچان واسطے اگوں مکبر ہونے ہیں، پھر انہاں دی آواز کو آگے پہنچان واسطے مکبر ہونے ہیں، مکبرین دی طرح آواز آگے پہنچانے والے ہونے ہیں۔ تو ایک دفعہ انہاں مکبرین دی تعداد شمار کیتی گئی تو ایک مجمع دے اندر مکبرین دی تعداد جو ہے فرمایا کہ بہت بڑی تعداد 1200 مکبرین شمار کیتے گئے۔ جس مجمع 1200 مکبرین آگے آواز کو پہنچاؤں والے ہیں تو پھر وہ مجمع کتنا بڑا ہو۔ اور ایک مجلس دے اندر، ایک مجمع دے اندر دوات شمار کیتے گئے۔ اس وقت لوگ قلم دوات لے آنے ہیں، حدیث پاک لکھ دے ہیں، تحریر کر دے ہیں، اور ایک ایک دوات دے چو کئی لوگ قلم لے کے لکھ دے ہیں۔ ایک دوات جو صرف ایک آدمی نہیں لکھتا، دوات ایک ہوندی ہے، کئی لوگ اس جو قلم لے کے لکھ دے ہیں۔ ایک مجمع دے اندر جب دوات دی تعداد شمار کیتی گئی تو ایک مجمع دے اندر 40,000 دوات شمار ہوئے۔ جس مجمع 40,000 دوات ہیں اس مجمع دے اندر حدیث سننے والے لوگ کتنے ہو سن، وہ کتنا بڑا مجمع ہو سن جس کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علمی مقام عطا فرمایا، اس مقام تے پہنچے کہ اس وقت بڑے بڑے ائمہ حدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دا احترام کر دیں، قدر کر دیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ جیسے امام حدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ استقبال فرمائنے اور اپنی مسند حدیث اتے بیٹھائنے۔ ایک دفعہ
شہر رفاع دے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تشریف لائے تو جب لوگوں نے سنا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آ رہے ہیں تو علم دی قدر لوگوں دے دلاں دے اندر آئی، اس واسطے لوگ استقبال واسطے نکل کھڑے اور پورا دا پورا شہر باہر نکلا استقبال واسطے۔ جب پورا شہر استقبال واسطے باہر نکلا تو ہارون الرشید دی خادمہ یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ جب اس نے منظر دیکھ رہا تو اس نے ایک تاریخی جملہ آقا ہے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ دی خادمہ نے، اس نے آقا ہے کہ میرا آقا ہارون رشید تو لوگاں دا بادشاہ ہے، لوگاں دے جسماں دا بادشاہ ہے، لیکن لوگاں دے دلاں دا بادشاہ عبداللہ بن مبارک ہے۔ ہارون رشید واسطے تو مجمع اکٹھا کرنے واسطے پولیس دی ضرورت ہی پولیس دے ذریعے مجمع اکٹھا کیتا ویندا، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تشریف لائے تو کسی پولیس دی ضرورت نہیں پڑی، کسی کو آکھن دی ضرورت نہیں پڑی، صرف انہاں دی علم دی شہرت سن کے لوگ علم دی پیاس بجاؤن واسطے جمع ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جڑے دلاں دے بادشاہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا اور بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی مجلس اندر بیان کیتے ویسن تو اللہ تعالیٰ آسا کو بھی علم حاصل کرنے دا ایسا شوق اور ایسا جذبہ نصیب فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔